آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی ذوی النہی و اولی الہجا صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ جی زیارت جامعہ کبیرہ کے جملے السلام علی ذوی النہی و اولی الہجا، سلام ہو آپ پر، آپ ہو صاحبان عقل، آپ ہو صاحبان عقل۔ ذوی ذو کی جمع ہے، مراد صاحب کے، صاحب کے معنی میں ذوی جب جمع ہے تو صاحبان عقل، صاحبان عقل۔ ذوی النہی، نہی نہیہ کی جمع ہے، ٹھیک، ایسی عقل جو برائی سے منع کرے اسے نہی کہا جاتا، جو برائی سے منع کرے، ایسی عقل جو نیکی کی طرف لے جائے اسے ہجا کہا جاتا۔ اے محمد اور آل محمد، آپ ہیں صاحبان نہی اور صاحبان ہجا، یعنی کیا؟ آپ ہی ہیں جو نیکی سے نیکی کی طرف بڑھے، نیکی کو انجام دیا اور برائی سے رکے اور برائی سے منہ موڑا، برائی سے منع کیا۔ بس ہم اگر عاقل ہونا چاہتے ہیں تو محمد اور آل محمد وسیلے ہیں، محمد اور آل محمد علیہ السلام وسیلے ہیں۔ بس تمام انسان اصل خلقت کے لحاظ سے دو الہی نعمتوں والے ہیں۔ انسان کے اندر ایک قوت ہے جو حقائق کو درک کرتی ہے اور تمام حیوانات پر اس قوت کے ذریعے انسان برتری رکھتا ہے، یہ عقل ہے۔ عقل ہے کہ سورہ طٰہٰ یہ دو قوتیں ہیں، بس عقل بھی دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، نہی اور ہجا میں، یہ دو نعمتیں ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی چیز صحیح لے لیکن غلط چیز کی طرف بھی چلا جائے۔ کمپلیٹ عقل ہے کیا؟ پوری عقل ہے کیا؟ پوری عقل یہ ہے کہ نیکی کی طرف جائے، برائی سے رکے، یہ بڑا مہم ہے۔ ہمارے ہاں آج کل جو دین ہے وہ یہ ہے کہ ہم صحیح کام تو کر رہے ہیں، لیکن کہیں کہیں اگر کوئی برائی ہو جاتی ہے تو آپ کیوں اتنے تنگ نظر کیوں ہو جاتے ہیں؟ تنگ نظری روکنے والے کی جانب سے نہیں، تنگ نظری اس کی ہے جو عقل کو سمجھا نہیں۔ عقل ہے کیا؟ عقل ہے کہ بری چیز سے رکنا ہے اور صحیح چیز کو اپنانا ہے۔ فلٹر والا کام کرتی ہے عقل۔ فلٹر کرے کیا؟ فلٹر آپ تک جو پانی پہنچاتا ہے وہ اس سے مٹی بھی جدا کرے گا، جراثیم کو بھی جدا کرے گا۔ جب وہ فلٹر مٹی کو جدا نہ کرے، جراثیم کو جدا نہ کرے اور پانی آپ تک پہنچائے تو وہ پانی یہاں ایک کام کرے۔ پانی آپ کی طرف جب جو فلٹر پیور اور خالص کر کے پہنچائے اسے آپ مانتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح فلٹر ہے، اسے ہمیں استعمال کرنا چاہیے، اسے ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ بس قرآن کریم نے کہا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 54 نے کہ ان فی ذلک لآیات، اس جہاں میں بہت ساری آیات ہیں۔ فرعون کے ختم ہونے کی آیات ہیں، فرعون پر خدا کا انتقام آیا، وہ آیات ہیں۔ بس انسان یہ آیت دیکھے تو فرعونیت سے رک جائے، فرعونیت سے رک جائے۔ تبھی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نحن واللہ اول النہی، کہ خدا اول النہی، کہ خدا کی قسم ہم ہیں اول النہی اور اول الہجا، ہم ہیں جو صحیح چیز سے کی ہدایت کرتے ہیں کہ صحیح چیز کو اپناؤ، اور بری چیز سے ہم منع کرتے ہیں۔ بس عقل کا مقام، عقل انسان کی فضیلت ہے، اول عقل انسان کا ہدف ہے، عقل انسان کی زینت ہے، سب سے بڑی زینت۔ یہ جو کہا گیا کہ تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے، یعنی کیا؟ متقی بنتا کون ہے؟ عاقل، جو صحیح چیز کو اپنائے، بری چیز سے روکے، وہ متقی۔ بس تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے، یعنی کیا؟ تقوی کا لباس یعنی عقل کا لباس سب سے بہتر ہے۔ عقل ہی انسان کی زینت ہے اور عقل ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تبھی غرر الحکم میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ العقل فضیلت الانسان، عقل فضیلت انسان ہے۔ یہاں العقل غایت الانسان، انسان کا ہدف عقل ہے، انسان کا یہاں العقل زین، عقل زینت ہے، اور احمق پن رسوائی ہے، گندا لباس ہے۔ بس ہر علم عقل کے بغیر گمراہی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی ایسا علم جو مخلوق کے حوالے سے محقق بنائے، مخلوق کو تو انسان پہچانتا ہو، پہاڑ پہچانتا ہو، سورج کے بارے میں معلومات رکھتا ہو، درختوں کے بارے میں معلومات رکھتا ہو، لیکن خالق سورج کو نہ جانتا ہو، خالق پہاڑ کو نہ جانتا ہو، ایسا علم کیا ہے؟ گمراہی۔
گمراہی ہے۔ بس انسان اگر ہدف تک نہ پہنچے وہ علم کیا بن جائے گا؟ گمراہی بن جائے گا۔ بس عقل وہ عقل ہے جو انسان کو مفکر بناتی ہے۔ مفکر یعنی حقیقی علت تک انسان پہنچتا ہے، حقیقی علت تک پہنچتا ہے، وگرنہ انسان اگر حقیقی علت تک نہ پہنچے تو وہ عالم ایسا ہوگا جو جہاں کو ویران کرنے والا ہوگا۔ تبھی امام فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے عالم ہیں جن کی جہالت نے انہیں قتل کر دیا، جن کی جہالت نے انہیں قتل کر دیا اور ان کے علم نے انہیں فائدہ نہیں دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی لما خلق اللہ العقل، خداوند عالم نے جب عقل کو خلق کیا، فقال، کہا وعزتی وجلالی، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم تجھ سے افضل میں نے کسی چیز کو خلق نہیں کی، تجھے میں حکم دیتا ہوں، تو ہی میرا سنتی ہے حکم، اور تو ہی ہے جس سے جزا ملتی۔ یعنی انسان اگر عاقل نہ ہو خدا کا حکم نہیں سنتا، خدا کا حکم نہیں سنتا، تجھے ہی بہترین جزا ملے گی، تیرا ہی بہترین مقام ہے آخرت میں۔ بس عاقلوں کے لیے عقل کے آثار کیا ہیں، عقل کے فوائد کیا ہیں؟ عقل کے آثار اور فوائد یہ ہیں، پہلا اثر تجربہ حاصل کرنا، تجربہ حاصل کرنا، سیکھنا، ہر جگہ سے انسان سیکھتا رہے، نقصان ہوا ہے سیکھے، فائدہ ہوا ہے سیکھے۔ تبھی امام فرماتے ہیں کہ جہاں سے انسان کو نقصان ہو وہاں دوبارہ انسان نہ جائے۔ عاقل وہ نہیں ہے جو وہاں جائے جہاں انسان کو نقصان ہوا۔ پہلا انسان تجربہ حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے، عقل کا یہ فائدہ۔ دوسرا عقل ہے جو بہترین راہ کو تشخیص دیتی ہے، انسان بہترین راہ کی پیروی کرتا ہے کہ قرآن کریم نے کہا فبشر عباد الذین، سورہ زمر آیت نمبر 17 اور 18، تم خوشخبری دے دو ان بندوں کو جو اقوال کو سنتے ہیں، باتوں کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، احسن کی پیروی کرتے ہیں، اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کی، واولئک ھم اولو الالباب، یہی لوگ عاقل جو احسن کی پیروی کریں، باتیں بہت ساری سنیں لیکن احسن کی پیروی کریں، بہترین راہ کی پیروی کریں۔ تیسری حقائق عالم سے درس لینا، یہ عاقل انسان ہے جو حقائق عالم سے درس لیتا ہے۔ ٹھیک قرآن نے کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 164، بے شک آسمان اور زمین کی خلقت میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، کشتیوں کے سمندر میں چلنے میں لوگوں کے فوائد ہیں، اور جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی تاکہ وہ زمین کو اور اہل زمین کو زندہ کرے۔ اہل زمین دو قسموں کے، نباتات، حیوانات اور انسان، سارے زندہ ہوتے ہیں اس پانی سے۔ بعد موتہا، اس کی موت کے بعد، وبث فیہا من کل دابۃ، اور زمین میں خدا نے ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے، ہواؤں کی گردش میں نشانیاں ہیں عاقل قوم کے لیے۔ بس اگر کوئی قرآنی قوم بنے، عاقل یعنی قرآنی ہونا، عاقل یعنی محمد اور آل محمد والا ہونا، یعنی سلمان محمدی ہونا، عاقل یعنی یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 164۔ بس عاقل ہے جو حقائق عالم سے درس لیتا ہے، اس جہاں کے حقائق سے درس حاصل کرتا ہے۔ نصیحت لینا چوتھا اثر ہے، فائدہ، کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دنیا کی زندگی آخرت کے بغیر خیالی اور وہمی سرگرمی ہے اور ہدف سے دور کرنے والی۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور اگر دنیا آخرت کے ساتھ ہو، خیرٌ، بہتر ہے، للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سب عقل سے کام نہیں لیتے؟ سورہ انعام آیت نمبر 32۔ بس عبرت لینا گزشتہ حادثات، یہ فائدہ ہے کہ انسان عبرت لے گزشتہ حادثات سے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 136 اور 137، ثم دمرنا الآخرین، ہم نے تباہ کر دیا بعد والوں کو، انکم لتمرون علیہم، بس تم ان کے ہاں سے گزرتے ہو، ان کے ہاں سے گزرتے ہو، صبح اور شام گزرتے ہو۔ مکے والے جب شام تجارت کرنے جاتے تھے تو بہت سارے علاقے ایسے آتے تھے جہاں عذاب الہی آیا ہوا تھا اور تباہ شدہ بستیوں سے گزرتے تھے، لیکن عبرت نہیں لیتے، عبرت نہیں لی۔ ابرہا کا لشکر تباہ ہوا، وہ بھی نزدیکی واقعہ تھا بعثت رسول خدا سے، لیکن عبرت نہیں لی۔
بس جو عبرت نہ لے وہ عاقل نہیں، عبرت نہ لے وہ عاقل نہیں. بس جہاں تباہ شدہ، جہاں خدا کا عذاب آیا وہاں جائے انسان، اور انسان عاقل وہاں سے درس عبرت لے. یعنی کیا؟ یعنی وہ قرآن اور محمد اور آل محمد کے ساتھ، وہ عاقل قرآنی ہے، وہ ایسا عاقل ہے جس کا تعلق محمد اور آل محمد علیہ السلام سے. بس یہ فائدہ دے رہے ہیں محمد اور آل محمد. عاقل انسان بنتا جا رہا ہے، ہر جگہ سے اثر لیتا جا رہا ہے. تبھی امام فرماتے ہیں غرر الحکم میں امام علی علیہ السلام، عاقل وہ ہے جو دوسرے سے نصیحت لے، دوسرے سے نصیحت لے. ٹھیک، تواضع اختیار کرنا حق کے مقابلے میں، یہ عاقل کا کام. حق کے مقابلے میں تکبر نہیں کرتا، تواضع اختیار کرتا. تبھی جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تواضع للحق، اے بیٹے اگر تم حق کے مقابلے میں جھک جاؤ، حق کو قبول کرو، تو تم لوگوں میں سے زیادہ عقل والے ہوگے، عقل والے بن جاؤ گے. بہار میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136. اور انسان حلال کمائے اور حلال کما کے شکر گزار ہو خدا کا، اور حرام کے مقابلے میں رک جائے، یہ عقل، یہ عقل ہے. تبھی جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، عاقل وہ ہے جو حلال کمائے اور اس کا شکر کرے، اور حرام اس پہ غالب نہ آئے، حرام اس پہ غالب نہ آئے، حرام کے حوالے سے رک جائے. یہ عقل کا 7واں اثر. 8واں اثر، انسان عقل سے باادب بااخلاق بنتا ہے، باادب بااخلاق بنتا ہے. تبھی امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان میں اگر ادب آ جائے، اخلاق آ جائے، تو یہ اس کی بنیاد، یہ اس کی بنیاد ہے. اور اس اخلاق پہ وہ درخت بلند ہوتا ہے اور شاخیں بلند ہوتی ہیں، اور شاخیں دوسروں کے کام آتی ہیں، یہ شاخیں دوسروں کو کام آتی ہیں. اخلاق میں اہم فائدہ یہ نہیں ہے کہ مجھے فائدہ ہو، اخلاق میں زیادہ انسان دیکھتا ہے کہ میری ہستی سے دوسروں کو کیا فائدہ ہو. بس کشجرۃ، ایسا درخت ہے اخلاق انسان کے اندر، ادب انسان کے اندر، کہ جس کی شاخیں بڑھتی ہیں اور دوسروں کو فائدہ دیتی، دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہیں. نویں چیز، زبان پہ کنٹرول، عاقل. تبھی امام علیہ السلام نے کہا کہ احمق کا دل اس کے منہ میں ہے. قلب الاحمق، کہ احمق کا دل جو ہے ہر چیز زبان سے کہہ دیتا ہے، ہر چیز زبان سے کہہ دیتا ہے، اور عاقل کی زبان دل میں ہے. پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، صحیح طرح سے بولتا ہے، تول کے بولتا ہے، الفاظ کا چناؤ بڑا مہم ہے. بس یہ زبان پہ کنٹرول. عاقل کس سے بولتا ہے؟ دل سے بولتا ہے. اور احمق کیا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ احمق ہر چیز جو زبان پہ آئے وہ کہہ دیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو آزاد تصور کرتا ہے. 10ویں چیز، عقل ہے جو کمال انقطاع عطا کرتی. انسان مکمل کٹ کے خدا کا ہو جاتا. امام سجاد علیہ السلام نے، یہ امام کی دعا ہے کہ خدا میں خالص ہوا ہوں تیری طرف، عاقل ہوا ہوں تیری طرف، ہر ایک سے کٹ کے تیرا ہو گیا، ہر ایک سے کٹ کے تیرا ہوا ہوں. خدا میں متوجہ ہوا ہوں پوری طور پہ تیری طرف، پوری طور پہ تو تیری طرف. یہ عاقل ہونے کی علامت. انسان رہے اس دنیا میں لیکن کمال انقطاع کے ساتھ، کمال انقطاع کے ساتھ. اور جب کمال انقطاع آ جائے گا تو فنا آ جائے گی، انا فنا ہو جائے گی. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.